جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے معزز مہمان کی عزت اور قدر کرتے ہو. کیوں؟ مہمان وہی ہوتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے. مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آتا ہے. بلکہ مہمان کوئی مہمان ہو اگر وہ واقعی مہمان ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا. 3 دن تک مہمان رکتا ہے. مولا مشکل کشا کے قول کی ندرت پر قربان، اس اثر ذکر پر قربان، جیسے مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رکتا ویسے جوانی 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رکتی. 16 سال پر شروع ہوتی ہے اور 46 سال اور 50 آتے آتے انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے عزت دار مہمان کی قدر کرتے ہو. اور اللہ کو جوانی بھی پسند اور جوانی کی عبادت بھی پسند. اسی لیے تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانوں کی قدر کرو. ہمارے مذہب میں جوان کی کیا عزت ہے. اللہ کے سچے رسول پوری کائنات جن کی عزت کرتی ہے بلکہ عزت بھی جس کی عزت کرتی ہو وہ رسول فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو. اس لیے کہ آقا نے فرمایا جب مکے میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر دیا. ذرا غور کریں، وہ رب ہم سے سوال کرے گا، وہ رب ہمارا حساب لے گا. اللہ اکبر. اور ماحول کون سا ہوگا؟ باغ و بہار کا ماحول نہیں ہوگا، ٹھنڈی ہواؤں کا ماحول نہیں ہوگا، فضاؤں کا ماحول نہیں ہوگا، رحمت کی فواروں کا ماحول نہیں ہوگا. بلکہ وہ ماحول کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوم حساب، جس دن اللہ بندوں کا حساب لے گا، جس دن اللہ بندوں سے سوالات پوچھے گا، اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ذرا تصور میں لاؤ، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہو، جلسے میں انسان بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، تو گرمی کا احساس انسان کو بے چین کرتا ہے. پنکھے چل رہے ہیں پھر بھی بے چینی ہے، پنکھے چل رہے ہیں پھر بھی بے قراری ہے. رات کا ماحول ہے، سورج نکل کر چھپ چکا، چھپنے میں گھنٹوں گزر چکے، اس کے باوجود بھی گرمی کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. جب چوتھے آسمان پہ نکل کر کے چھپنے والے سورج کی تپش کا عالم یہ ہے کہ آدھی رات کو بھی گرمی محسوس کر رہے ہو. اس وقت جب انسان کے سر کے اوپر سورج ہوگا، چوتھے آسمان پہ نہیں، انسان کے سر پہ سورج ہوگا اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. 1 ہاتھ کا فاصلہ جس کو بعض لوگوں نے 1.25 نیزے سے تعبیر کیا ہے. اللہ اکبر. آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس وقت سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. جس کی پیٹھ کی تپش کا یہ عالم ہے اس کے چہرے کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی اللہ اکبر انسان کندھوں تک پسینے میں ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. اللہ اکبر. آنکھیں پانی بن کر بہ رہی ہوگی. انسان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولتا ہوگا جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر انسان پانی کھولتے ہوئے دیکھتا ہے، چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے، انسان کا بیجا اس کی کھوپڑی میں کھول رہا ہوگا، ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے اس کا بھیجا بہ رہا ہوگا. یہ انداز ہوگا. اس وقت اللہ بندے سے اس کے بارے میں پوچھے گا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا. سوال کئی ایک ہوں گے، سوال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایک سوال قرآن یہاں بیان کر رہا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس ماحول میں اس دن ہم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے. نعیم کے بارے میں
سے پوچھے گا نعیم کیا چیز ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے، نعیم سے مراد یہ، نعیم سے مراد یہ، نعیم سے مراد یہ۔ جو ایک قول آج آپ کے سامنے پیش کرنا، اقوال بہت ہیں کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر بیان کی گئی ہے، اور یہ تو ظاہری ہے، اس کے علاوہ جو باطنی تفاسیر ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، مگر مانیے قرآن کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے۔ ہر دن ایک نیا معنی لوگوں کے دلوں پر، جو اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے دلوں پر اب بھی معنی قرآن نازل ہوتے ہیں، قرآن مقدس کا معنی نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آیت نہیں نازل ہو سکتی، وحی نہیں آ سکتی، اب قرآن نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دل کے صدقے میں علماء کے دلوں پر اب بھی معنی قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ تو مفسرین نے ایک اور نعیم کا یہ بیان فرمایا، اللہ تم سے قیامت کے دن اس ماحول میں جب سر پہ سورج ہوگا، بھیجا انسان کے کھوپڑی میں کھول کر اس کی ناک اور اس کے کان سے بہ رہا ہوگا، اس وقت اس کی آنکھیں پگھل پگھل کر پانی بن کر بہ رہی ہوگی، اس وقت ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے کے کام نہ آ سکے گا، گزلا کرے پسر پہ، پدر کو خبر نہ ہو، باپ پہ گزرے گی تو بیٹے کو پتا نہیں، بیٹے پہ گزرے گی باپ کو پتا نہیں، بیوی کہاں ہے شوہر کو پتا نہیں، شوہر کہاں ہے بیوی کو پتا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اس ماحول میں اللہ تم سے پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم کے بارے میں۔ نعیم سے مراد مفسرین کہتے ہیں اللہ تم سے اس ماحول میں تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، اب مجھے بتاؤ۔ پیر کو جواب دینے کی حیثیت نہیں، مرشد کو جواب دینے کی زبان میں طاقت نہیں، استاد کو جواب دینے کی طاقت نہیں، باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے بیان کریں گے کہ راتوں کو نرم نرم گدوں پہ لیٹتے تھے اور زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ مجھے بتائیں میری قوم کے جوان شرق سے لے کے غرب تک، یقیناً راج محل کے جوان ایسے نہیں ہوں گے لیکن دنیا کے سبھی لوگ سنتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کی راتوں کا حساب لوگ کیسے دیں گے؟ نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے، اپنے دن کو فی اللہ اکبر شراب پی کر، جوا کھیل کر، نشہ کر کے اپنی زندگی کو، جوانی کو تباہ کرنے والے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، بہنوں کا حق مارنے والے، بیوی کی حق تلفی کرنے والے، مجھے بتاؤ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بہنیں اللہ کو کیسے جواب دے سکے گی کہ وہ بغیر دوپٹے کے بڑی بے باکی کے ساتھ کبھی میلوں میں جایا کرتی تھی، کبھی فلموں میں جایا کرتی تھی، کبھی ولیموں میں جایا کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ اللہ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق پوچھے گا، اور سن لو اللہ اکبر کتنا پوچھا جائے گا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ آپ مجھے بتائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ جوانی کی قدر کرو۔ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرنا جیسے کسی عزتدار مہمان کی قدر کرتے ہو۔ مہمان کی قدر جیسے کرتے ہو۔ راج محل والوں آپ تو مہمانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم راج محل آتے ہیں تو شرمندہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی رضا الاقصی مدظر اللہ العالی
اپنے گھر لے جا کر اتنا پیار دیتے ہیں، ہم سوچتے کہ ہم اتنے چھوٹوں کو وہ کتنا نوازتے ہیں، کتنی مہمانی کا انداز۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ لوگ اتنی مہمانی کرنا جانتے، عزت کرنا جانتے، پیار کرنا جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیہ عصر کو عمر نو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے تک جامعہ اشرف نے دینی خدمات کو انجام دیا، اور اب جب وطن آئے تو بیماری کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ یہاں پر بھی اللہ کے دین کے کام میں مصروف ہے، لگے ہوئے ہیں۔ 5 منزلہ بچیوں کے لیے ادارے کا قیام ہو رہا ہے، خانقاہ کا قیام ہو رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح یہ کیسا مفتی ہے کہ صرف درسگاہ کا قیام نہیں ہے بلکہ خانقاہ کا بھی قیام ہے، اور یہ فکر میں اگر کسی نے رنگینی دی ہے تو وہ مخدوم المشائخ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار و نظریات کی برکت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بچیوں کے ادارے کو بھی جلد سے جلد قیام کا معاملہ آسان فرمائے، اور خانقاہ بھی اپنی پوری روحانیت کے ساتھ ہمارے درمیان اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آسان فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، غور فرماؤ، میری قوم کے جوانوں، مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے معزز مہمان کی عزت اور قدر کرتے ہو۔ کیوں؟ مہمان وہی ہوتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے، مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آتا ہے۔ بلکہ مہمان کوئی مہمان ہو، اگر وہ واقعی مہمان ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ مہمان بن گیا تو 3 دن میں چلا جائے گا، اور جو 3 دن میں نہ جائے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ 3 دن میں جو جائے وہی مہمان ہے، اور جو 3 دن کے بعد رکے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا 3 دن تک مہمان ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو علماء کی سرزمین ہے۔ 3 دن تک مہمان رکتا ہے۔ مولا مشکل کشا کے قول کی ندرت پر قربان، اس اثر فکر پر قربان، جیسے مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رکتا، ویسے جوانی 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رکتی۔ 16 سال پر شروع ہوتی ہے اور 46 سال اور 50 آتے آتے انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے عزت دار مہمان کی قدر کرتے ہو، اور اللہ کو جوانی بھی پسند اور جوانی کی عبادت بھی پسند۔ اسی لیے تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانوں کی قدر کرو۔ ہمارے مذہب میں جوان کی کیا عزت ہے، اللہ کے سچے رسول پوری کائنات جن کی عزت کرتی ہے، بلکہ عزت بھی جس کی عزت کرتی ہو وہ رسول فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جب مکے میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا اسی لیے جوانوں کی قدر کرو۔ دیکھو صحابہ میں جو سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت ان کی عمر 37 سال کی تھی۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عمر 27 سال کی تھی۔ مولا علی نے کلمہ پڑھا، 7 یا 10 سال کی عمر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب احد کی جنگ میں حضور پہ آنے والے تیر کو میں نے اپنے سینے پہ لیا تھا، اس وقت میری عمر 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ میں نے احد کی جنگ میں رسول اللہ پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا۔ ہمارے یہاں جوانوں کی کتنی عزت ہے، کتنی قدر ہے، بلکہ ایک حدیث سن لیں اور ایمان تازہ کریں۔ جوانی دیکھو جب عبادت کرو گے صلہ ملے گا، لیکن جوانی جوانی ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہہ رہا تھا کہ نشہ ایمان ہوتا ہے، نشہ شراب کا نہیں، عشق مصطفیٰ کا۔ ایمان نشہ ایمان ہوتا ہے، سراہی دین ہوتی ہے،
جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے. اصل عبادت کا مزہ جوانی میں آتا ہے، ورنہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے پھر گھٹنے دکھ رہے ہیں، کمر دکھ رہی ہے، پھر دل ویسا نہیں لگتا عبادت میں. غور فرمائیں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے، صبح کی عبادت کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت عبادت کرنے والے جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. نبیوں کی مرسلین کی فضیلت جیسے پبلک پر ہے، عوام پر ہے، ویسے اس جوان کی فضیلت بوڑھوں پر جو صبح کو عبادت، جو صبح کو عبادت کرے اس کی یہ شان ہے. جو راتیں مصلی پر گزارے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے سچے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان جوانی میں حرام سے بچے. اب ذرا جملوں پہ غور کرنا، جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات پہ عمل کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے، 70 صدیقوں کا اجر عطا کرتا ہے. لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ولایت اپنی جگہ، لیکن ولایت سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. نبوت اور صدیقیت کے درمیان اور کوئی مرتبہ اور درجہ نہیں ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. اور ایک تو صدیق نہیں، جوانی میں جو حرام سے بچے اللہ اس سے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 70 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے. صرف حرام سے بچ جاؤ، فرائض اور واجبات کی پابندی کر لو. آئیے حرام سے کیسے بچے، کیا کیا حرام ہے، میں چند حرام آپ کو گناتا ہوں، اللہ کرے آپ بچ جائیں. صدیق ایک صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا اجر. اور کون کہہ رہا ہے؟ جلسے کے ناظم نے نہیں کہا کہ لوگ مبالغہ کر جائیں، نہیں، یہ اس نے کہا ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حرام سے بچو.